بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب الصوم تک ہم پہنچے تھے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصہ کتاب میں روزوں سے متعلقہ احادیث کریمہ ذکر فرمائی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں 1951ویں حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، بس یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو یہ میں پچھلے پروگرام میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا، مزید عرض کر دیتے ہیں کہ یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ عورتوں سے فرمایا کہ تم ناقصات العقل اور ناقصات الدین ہو، یعنی تمہاری عقل میں کمی ہے اور تمہارے دین میں بھی کمی ہے، یعنی دین سے جو تمہیں حصہ آیا ہے اس میں بعض صورتوں میں کمی ہوتی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا رسول اللہ ہم کیوں ناقصات العقل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک ظاہری علامت بیان فرمائی کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نقص عقل کی دلیل ہے، جس کو ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں کہ عقل جو ہوتی ہے، عقل ایک نور کا نام ہے جو دماغ میں اللہ نے رکھا ہے، اور اس نور کی برکت سے انسان صحیح غلط، ہدایت گمراہی، نیکی بدی، گندگی اور پاکیزگی میں فرق محسوس کر لیتا ہے۔ اگر یہ نور عقل زائل ہو جائے تو انسان پاگل اور مجنون اور جانوروں کی سی حرکت کرنے لگے گا۔ تو یہ جو سرکار نے ناقصات العقل فرمایا، بعض اوقات ہماری بہنیں برا مان جاتی ہیں، حالانکہ جب نبی کریم نے فرمایا تو نبی کی بات کا برا کیسے ماننا؟ لیکن بہرحال ایک طبیعت میں ناپسندیدگی سی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیا کم عقل ہیں اور مرد زیادہ عقل والے ہیں؟ دیکھیں یہ نور تو اللہ نے سب کو برابر عطا فرمایا ہے، بعضوں کو زیادہ ہوتا ہے، بعضوں کو کم ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام عورتوں کو کم یہ نور دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں کمی زیادتی ضرور ہوتی ہے، لیکن اکثر یہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ عورت کی عقل کا نور مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ یعنی انبیاء علیہم السلام سے کوئی کا استثناء رکھیے، وہ تو سب سے زیادہ عقل والے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام جو مرد تھے اور پھر اولیاء عظام ہیں۔ لیکن ہم اب جیسے مثال کے طور پہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل کا نور یقیناً اس امت کے ہزارہ مردوں سے زیادہ ہے، تو پھر یہ کیوں سرکار نے بیان فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں؟ تو ایک بات تو یہ بس ذہن میں رکھیں کہ یہ اجتماعی طور پہ تمام عورتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ نور عقل تو عورت کے پاس بھی ہوتا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ 16 سال کی بچی اگر کھڑا کر دیں اور ایک 16 سال کا لڑکا، تو لڑکی زیادہ ذہین اور فطین اور زیادہ سمجھدار ہوتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی فیلنگز، ان کا جو مطلب باطنی معاملات ہیں، یہ فیصلہ عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ عورتیں اپنے ذہن سے کم سوچتی ہیں اور ان کے جذبات اکثر ان کے سوچوں پہ غالب آتے ہیں، جس کی بنا پر یہ غلط فیصلے کرتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اکثر خواتین دماغ کا استعمال کم کر کے جلد بازی میں اپنی جذباتیت کے تابع ہو کر فیصلے کر کے اکثر پچھتاتی نظر آئیں گی، کاش میں ایسا نہ کرتی، کاش میں یوں کر لیتی، کاش یوں کر لیتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ عورتیں بعض اوقات اس پہ بھی ہماری بہنیں شکوہ کرتی ہیں، مردوں کو دے دیا سارا اختیار، ہمیں نہیں دیا ہے۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوتا نا تو میرے خیال میں بہت ہی جلد تمام گھر تباہ ہو جاتے، کیونکہ عورتیں عمومی طور پر اپنی باطنی کیفیات کے اعتبار سے جلد باز ہوتی ہیں، اور ان کی جلد بازی اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ابھی عقل کو فیصلہ کر نہیں پاتی، یہ اپنے باطنی فیصلوں کو عقل کے فیصلوں پر غالب کر کے اور اس کو ظاہر بھی کر دیتی ہیں، اور نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ناقصات العقل قرار دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مردوں کی عقلیں تمام عورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی عقل غالب آ جاتی ہے، عورت کی ذرا کم ہوتی ہے، لیکن یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عقول تو اس امت کے ہزاروں اربوں خربوں مردوں سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح پولیٹیشنز آپ دیکھ لیں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں انتہائی ذہین فطین ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں عام لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے عورت کی عقل بہت زیادہ تیز ہے، ان کی بہت زیادہ ذہن تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو اجتماعی طور پہ سرکار نے حکم نہیں لگایا، دوسری بات یہ کہ اس کو مطلب حقیقت پر ہی محمول کرنا ضروری نہیں ہے کہ واقعی مرد کی اتنی ہوتی ہے اور عورت کی اتنی ہوتی ہے، عادی ہو گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی باطنی کیفیات، باطنی جذبات اکثر اس کے عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ غلط فیصلے کر بیٹھتی ہے، کیونکہ عقل پھر استعمال نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس کو ناقصات العقل قرار دیا۔
اگر آپ ہماری تفصیل اور توجیہ کو ہماری بہنیں 2-3 دفعہ مزید سن لیں تو انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی یہ شکوہ بیدار نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہمیں کم عقل کہہ دیا مردوں کے پاس زیادہ۔ میں نے کتنی ایسی بزنس مین خواتین، بزنس وومن ہوتی ہیں جو بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، بزنس سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، اور اس طرح بعض بیویاں اتنی ماشاءاللہ ذہین ہوتی ہیں، شوہر کن ذہن ہوتے ہیں، بیویاں ان کو اچھے مشورے دے کے چلاتی ہیں، تو اس لیے کوئی بہن اس میں برا محسوس نہ فرمائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی اس کو ذرا اس سے ملا کر دیکھیں، اور آپ کو وضاحت ہوگی کہ سرکار نے فرمایا ناقصات العقل کی دلیل دیتے ہوئے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے؟ تو یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ مرد کی عقل بڑی ہے، عورتوں کی چھوٹی چھوٹی 2 یعنی نصف نصف تھیں تو مل کر ایک یوں بنی، بلکہ وہی بات ہے کہ عورت جو ہے گواہی دیتے ہوئے بعض اوقات اپنی جذباتیت کے تابع زیادہ ہو سکتی ہے۔ گھروں کے اندر اکثر جو جھگڑے ہیں وہ ہماری بہنوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، زیادہ تر بہنوں کی وجہ سے، مردوں کی وجہ سے تو بہت ہی کم ہوں گے، اور یہ اکثر جو ہیں اپنے جب ان کے جوش، جب جذبہ اور خصوصاً جذبہ انتقام غالب آتا ہے تو نہ دنیا کی پرواہ کرتی ہیں نہ آخرت کی پرواہ، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، سیپریشن کروا دیتی ہیں، دلوں کو توڑوا دیتی ہیں، دلوں میں میل ڈلوا دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے کارنامے ہو رہے ہیں، اور اس میں بہنوں کو برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی جنس سے آپ خود پریشان ہیں، ایک عورت دوسری عورت سے پریشان ہے کہ جی ساس نے ایسا کر دیا، ساس کہتی ہے بہو نے ایسا کر دیا، بہو کہتی ہے نندوں نے ایسا کر دیا، پھپھی ایسا کر رہی ہے، خالہ جادو کروا رہی ہے، اور ممانی نے یہ کر دیا، یہ سب آپ ہی کی گروپ ہے، یہ مردوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کی جذباتیت ان کی عقل پر غالب ہوتی ہے، اگر ان کی گواہی کو بھی بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تو یہ عین ممکن تھا کہ یہ مطلب گواہی دینے کے سلسلے میں بھی اپنی جذباتیت کے تابع ہو جاتی اور کچھ غلط گواہی کا معاملہ ہوتا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، وہ رب بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے اور کتنا عطا کرنا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے مرد کو پیدا کیا تو اس میں کیا کیا خوبیاں رکھیں، کیا نقائص رکھے۔ خوبیاں اس کا فضل ہے، نقائص اس کا ایک عدل اور امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح بہنوں کو پیدا کیا، یعنی خواتین کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، ان میں کچھ فضیلتیں، کچھ کمال رکھے، کچھ نقائص بھی رکھے۔ جو فضیلتیں دی ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو نقائص ہیں اور کمی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض شروع کر دیں، اور وہ تقسیم تو متاثر نہیں ہوگی، آپ کے اعتراض کرنے سے اللہ کی حکمتیں باطل نہیں ہوں گی، نتیجہ یہ نکلے گا آپ کا ایمان تباہ ہوگا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نقصان کمی کو بھی کہتے ہیں، دین میں کمی کیا ہے ان کی کہ سرکار نے فرمایا نہ یہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں جب حیض ہوتا ہے یا نفاس ہوتا ہے، یہ ان کے دین کی کمی ہے۔ مرد 30 روزے رکھ سکتا ہے تو عورت حیض کی وجہ سے کچھ روزے ضرور چھوڑے گی اگر ریگولر حیض آتے ہیں تو۔ لیکن اس میں اچھا بات ہماری بہنیں اس میں بھی کہتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ یہ رکھا، کاش میں پورے روزے رکھ لیتی۔ تو بھائی یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو حیض ہوتا ہے یہ ماں کے رحم سے، بچہ دانی سے آتا ہے، اور یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ ایک تو اس سے صحت صحیح رہتی ہے، دوسرا جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور یہی خون حیض بچے کی 9 مہینے غذا بنتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے نا، مرد کو اس کی حاجت نہیں تھی اس لیے اس کو یہ نہیں دیا، عورت کو چونکہ ایک ذمہ داری دینی تھی، اس کو ماں کا مقام دینا تھا، درجہ دینا تھا، باپ سے اس کا حق اولاد کے سلسلے میں 3 گنا زیادہ رکھنا تھا کیونکہ وہ مشقتیں بھی زیادہ سہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا۔ اس میں مطلب آپ اگر روزے کا یہ قصد و ارادہ رکھتی ہیں کہ اگر یہ حیض نہ ہوتا تو میں پورے روزے رکھتی، صحیح حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے اس کام کو کر نہ سکے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس عمل کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے، جب آگے چلے تو صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ہم جہاد میں جہاں جہاں جائیں گے جو جو اجر و ثواب حاصل کریں گے وہ ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ تو صحابہ کرام عالم و رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گھروں میں ہیں، ہم محو سفر ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لیکن ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی جذبہ ہے، ان کا اخلاص ہے، اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتیں وہ ہمارے ساتھ چلتے اور یہ اجر پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہماری بہنیں بالکل دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ آپ انشاءاللہ اگر اچھی نیت ہے آپ کا دل یہی کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش نہیں رکھی تھی تو میں روزے رکھتی تو آپ کو مکمل روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس سے اب ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں جو پھر یہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب کہ ہم ٹیبلٹس وغیرہ یوز کر کے وقتی طور پہ اپنے حیض کو روک لیں تاکہ ہم روزے پورے کر سکیں، کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کوئی بھی ہم مصنوعی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے نظام قدرت میں
کچھ تغیر تبدل پیدا ہوتا ہے، کمی بیشی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ باڈی کا نظام بدلے گا، اس وقت ضرور کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ نہ رکھنے کے باوجود اخلاص سے نیت کی بنا پر مکمل ثواب عطا فرما رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ پھر آپ حیض روک کر روزے رکھیں، ثواب اتنا ہی ملے گا، اور یہاں معاملہ یہ ہوگا کہ سائیڈ ایفیکٹ علیحدہ ہو سکتا ہے، نظام بگڑ جائے۔ بعض اوقات تو بہنوں کا ایسا سائیکل بگڑتا ہے کہ پھر بہت عرصے تک وہ کنٹرول میں نہیں آتا، اور پھر ایک دوا کے بعد دوسری دوا، پھر تیسری دوا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایلوپیتھک دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ پرابلم کریٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں ایسا کوئی بھی عمل نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نشان کے مطابق کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، بس یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ یہ عورتوں سے خطاب تھا جو سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1952 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ تو اس حدیث سے بظاہر یہ نظر آتا ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو دوسرا اس کی طرف سے اگر نمازیں رہ گئی تھیں تو نمازیں پڑھ سکتا ہے، روزے رہ گئے تھے تو روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن فقہ حنفی اس کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق عبادات تین طرح کی ہیں۔ ایک خالصتاً بدنی عبادت ہیں، یعنی جن میں مال کا خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز روزہ۔ ایک خالصتاً مالی عبادت ہیں، اس میں بدنی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی وغیرہ۔ اور ایک ان دونوں کا مجموعہ ہے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، وہ حج وغیرہ ہے۔ تو اب احناف کے نزدیک بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایک دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فرض کر لیں کوئی شدید بیمار ہو گیا تو وہ صحت کا انتظار کرے، بیماری میں جو روزے اور نمازیں چھوٹی ہیں پھر حالت صحت میں ان کی قضا ہی کرے گا۔ اور فرض کر لیں کہ اس کو موقع نہ مل سکا اور اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو وصیت کرے گا، مرنے کے بعد پھر اس کے ورثاء اس کے مال سے اس کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر حج فرض ہو گیا تھا تو پھر وہ چلے حج کم بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ بدنی عبادت کے اندر نیابت جائز نہیں ہے، نہ زندگی میں کوئی کسی کی طرف سے پڑھ سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی ولی وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر حدیث کے خلاف ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو بدنی عبادت میں نیابت بالکل جائز نہیں، مالی عبادت میں بالکل جائز ہے، چاہے سامنے والے کو کوئی صحیح شرعی عذر ہو یا نہ ہو۔ اگر ایک کہتا ہے میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو یا قربانی کر دو، یہ جس وکیل بنانا کہتے ہیں، تو وہ بالکل ہو جائے گا۔ اور جو تیسری ہے جسمانی اور یا بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ، جیسے حج ہے، اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر ادا کرنے والا کسی شرعی عذر میں مبتلا ہے تو اپنا قائم مقام بنا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، حج فرض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ فوراً حج بدل کے لیے بھیج دے، وہ صحت کا انتظار کرے، جب صحت ہو خود ہی حج کرنا ہوگا۔ لیکن فرض کر لیں کہ حج فرض ہوا، یہ ابھی عذر کی بنا پہ نہ کر سکا، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا، تو وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے پیسے سے کسی کو حج بدل کروا دیا جائے، تو پھر ان کی جگہ حج بدل ہو سکتا ہے۔ یا حج فرض ہو گیا اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یا اتنا ضعیف ہو گیا کہ اب اتنی نقاہت ہے کہ چلا پھرے نہیں جاتا، حج کرنا ممکن نہیں، تو یہ زندگی میں بھی حج بدل کروا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بدنی عبادت میں تو بالکل خلافت نیابت جائز ہی نہیں ہے، مالی میں مطلقاً جائز ہے، اور جو مالی اور بدنی کا مجموعہ ہے اس میں عذر کی بنا پر تو جائز ہے، بغیر عذر اس میں بھی جائز نہیں۔ اگر میں صحت مند ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں، سوچتے ہیں جاؤں گا 40 دن لگیں گے، 25 دن لگیں گے، چھوڑو کسی کو کروا دیتا ہوں اپنی طرف سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صحت مند ہیں، جانا پڑے گا، اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر جائیں۔ اب یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، فقہ حنفی کے یکسر خلاف ہے کہ فقہ حنفی میں بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں، اور یہاں پر آپ فرما رہی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اب اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے بارہا اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کو گزارش کی ہے، کبھی بھی ایک حدیث سامنے رکھ کر اس سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا۔ اب یہ حدیث ہے اس بات کے متعلق کہ اگر بدنی عبادت کسی کے رہ گئیں تو دوسرا یعنی ولی، اس کا رشتہ دار، اس کی طرف سے بدنی عبادت ادا کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ آ گیا موضوع۔ اس موضوع سے متعلق تمام حدیثیں جمع کی جائیں گی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہی رزلٹ ہر حدیث سے نکل رہا ہے یا فرق آ رہا ہے۔
لہذا جب آپ یہ دیکھیں گے تو فرق آ رہا ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ موجود ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے بلکہ کھانا کھلائے، وہ بھی میں آپ کو حوالے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اور جب راوی کا کوئی بھی روایت کرنے والے کا کہ ایک حدیث اس سے منقول ہو، ایک وہ فتویٰ دے رہے ہوں باقاعدہ کسی کو، جیسے ایک تو ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے حدیث، اور ایک ہے سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ کوئی کسی کی جگہ روزہ نہ رکھے بلکہ کھانا کھلائے، یہ آپ کا ہے فتویٰ۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی راوی کا فتویٰ اور اس کی بیان کردہ حدیث ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو فتوے کو فوقیت ہوتی ہے، اور ہم اس میں حدیث میں یہ تعویل کریں گے کہ انہوں نے پہلے حدیث بیان کی لیکن خود ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یا تو منسوخ ہو چکی ہے، یا یہ قابل عمل نہیں ہے، اس میں کوئی سقم ہے، یا کوئی ایسا ہوا ہوگا پہلے معاملہ ایسا تھا اور بعد میں دوسرا معاملہ بیان کر دیا گیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک راوی خود حدیث بیان کرے اور فتویٰ اس کے خلاف دے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی پھر روایات سامنے آتی ہیں جن میں اس حدیث کے خلاف ہے، تو کیا اس حدیث کو لے لیں اس لیے کہ بخاری میں ہے اور دیگر حدیثوں کو چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ بخاری میں نہیں ہے حالانکہ صحابہ سے منقول ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔